آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے مسلمانوں بے حیائی سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازنے کے بعد یوں ہی عام اور کھلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ساری بندشیں، بہت سارے قیود اور بہت سارے حدود مقرر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مطابق اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، یعنی جو ہمیشگی والی دنیا یا ہمیشگی والی زندگی ہے، اس طرف منتقل ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن یا آج کی رات کہہ سکتے ہیں آپ، 14 فروری کی جو رات ہے، اس تعلق سے یا اس کو لے کر کے ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھی اس لت کے اندر، اس برائی کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، اور صرف نظر ہی نہیں آتے بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کی دعوت بھی دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ فحش کاموں کو، برے کاموں کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے درمیان پھیلائیں، ان کے درمیان عام کریں، ایک مسلمان کو برائی کی دعوت دیں، اللہ نے آگے بیان فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، آخرت میں جو عذاب ہے تو ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے کہا ان کے لیے ہم نے سخت قسم کا عذاب رکھا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ برائی کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العالمین جو جانتا ہے، جس کا علم اللہ کو ہے، وہاں تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تم جانتے نہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کی علم، اللہ رب العالمین کا علم اس قدر محیط ہے کہ اللہ کو اس دنیا کے اندر گرنے والے درخت سے ہر پتے کا علم ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ کا علم اور ہمارا علم کیا موازنہ ہے اس کا۔ ہمارا علم اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس کو اس دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اور ان سارے درخت سے گرنے والے پتے کا علم ہے اللہ رب العالمین۔ ہم اللہ سے بچ کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ فحش اور برائی کا کام ہے، اور اسلام نے ہمیشہ حیا اختیار کرنے کی، حیا داری کی تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کرنے والے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس آدمی کے دل سے شرم و حیا نکل جاتی ہے پھر وہ کچھ بھی کرے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو حیادار ہوتا ہے، شرمدار ہوتا ہے، جس کے اندر شرم باقی رہتی ہے، وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا والوں سے کم ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو تو دنیا والوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ مجھے یہ برائی کرتے ہوئے۔ جبکہ اللہ کی نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ گناہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا گناہ الاسم ما حاک فی صدری، گناہ ہر وہ کام ہے جو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا،
میرے والدین کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، میرے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، گناہ نہیں بتایا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی خود اب اس کا اندازہ لگا سکتا ہے اور خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الاسم ما حاک فی صدری، ہر وہ کام جو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹک محسوس کرے سمجھ لو کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس قدر ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا مت کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ سوچو اس قدر خطرناک چیز ہے یہ۔ آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ جب شیطان ابھارتا ہے اس کو برائی کرنے پر، اس کا نفس ابھارتا ہے اس کو برائی کرنے پر، اور آدمی کے پاس ہر قسم کی آرائش ہے، تنہائی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اس طرح کا ماحول، اس طرح کے دوست ہے، اس طرح کا سوسائٹی، اس طرح کا ایک طرح کی پلاننگ کی گئی ہے، پوری تیاری کی گئی ہے۔ تو آدمی کا ایسے وقت میں، خاص کر کے نوجوانوں کا ایسے وقت میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ ہمارا خالق ہے نا، اللہ ہمارا خالق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے بارے میں دنیا کے لوگوں سے بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو واضح کر دیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، قریب بھی مت اس کے پٹکو۔ اگر اس سے قریب جانے کی کوشش کرو گے شیطان تم کو بہکا کر کے اس میں ملوث کر دے گا۔ اور یہی ہوتا ہے میرے بھائی، آدمی اگر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے تو بہت امکان ہے کہ وہ بچ جائے گا، ورنہ بچنا ناممکن میرے بھائی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی خطرناک سزا رکھی ہے۔ یہ جو کھلے عام زنا کاری، بدکاری اور ریپ کے معاملے آ رہے ہیں، اسلام نے 1400 سال پہلے قانون دیا تھا۔ اگر یہ قانون دنیا کے اندر نافذ ہو جائے، اس دنیا سے زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ سزا کیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے، اس کو اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ایسا جوڑا جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاری کرتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں اور اس شہر سے نکال کر کے دوسرے شہر کی طرف منتقل کر دیا جائے، بھیج دیا جائے۔ یہ اسلام نے قانون رکھا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ ایک صحابی، ایک شخص حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کی نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کس سے کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ ڈانٹنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نبی سے اس طرح کا سوال کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے خاموش کہا، صحابہ کو خاموش کیا، کہا اسے آنے دو میرے پاس۔ وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں فلاں لڑکی یا فلاں عورت سے زنا کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث نہیں سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات، اللہ کی نبی نے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ اس کا ذہن جو بنا ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے صاف و شفاف ہونا چاہیے، وقتی طور پر صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے 4 سوال کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے میرے 4 سوال کا جواب دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی پوچھئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اتحبہ لامک، کیا تم یہ زنا کرنا اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ وہ شخص غصے میں آ گیا، اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں؟ دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، افتحبہ لاختک،
کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ پھر اس کا وہی جواب. تیسرا سوال، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ پھر وہی جواب. چوتھا سوال، کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس کا وہی جواب. پانچواں سوال، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ بتاؤ. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زنا کروں؟ تو اللہ کے نبی کو سمجھایا کہ اے انسان، جب تو خود اپنے لیے اس چیز کو نہیں چاہتا تو جس لڑکی کے ساتھ، جس بہن کے ساتھ، جس ماں کے ساتھ، جس بیٹی کے ساتھ، جس خالہ کے ساتھ، جس پھوپھی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی آخر کسی کے رشتے دار ہے. تو نے دوسرے کے ساتھ کیسے سوچ لیا اس چیز کو؟ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی، اس صحابی کو دعا دی اور اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے تو وہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے. اللہ کے نبی نے اسے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. وطہر قلبہ، اور اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے. وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. دیکھو سوال کیا کر رہا ہے اور اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ لوٹ رہا ہے تو پورا ذہن اس کا صاف ہو چکا ہے. وہ برائی جس میں ملوث ہونے والا تھا اس سے باز بھی آتا ہے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دعا لے کر کے رخصت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا دی میرے بھائیوں کہ یہ آدمی دعا کرے اللہم اغفر ذنبی. اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، اگر کوئی اپنے لے کر رہا ہے اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. میرے بھائیوں، جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ کی مخالفت کرنے سے پہلے وہ کسی طرح کی بھی مخالفت ہو. ہم نے کل دیکھا، کل رات میں دین کا نام دے کر کے کیا کیا جا رہا ہے. جو دین نہیں اسے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور جو نہیں منا رہے ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو چیز ہم نے نہیں نافذ کی، جو ہمارا دین نہیں، اگر آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خبردار ہونا اور ڈرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں، خصوصاً نوجوانوں، ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے. اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج و سوسائٹی کو ان قسم کے تمام فتنوں سے بچانا ہے. جب ہم خود ملوث ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کو کیا بچائیں گے میرے بھائی. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.